جو آپ کی مردانہ پاور ہے وہ بھی آٹومیٹیکلی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ 1 ہفتے کا یا 2 ہفتے کا علاج ہوتا ہے. اس کے بعد بندہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے اور جو ٹائمنگ ہے، جو سیکس پاور ہے، وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین، آج آپ کی خدمت میں کچھ مردانہ کمزوری کے حوالے سے گفتگو ہوگی. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ مستفید ہوں گے اور اپنا جو آپ کے اندر ایک وہم سا سوار ہو چکا ہے کہ ہمیں مردانہ کمزوری ہے، وہ انشاءاللہ دور ہو جائے گا. تو سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو محترم سامعین، سب سے پہلے ہم مردانہ کمزوری کا تعارف اور اس کی ابتدائی علامات اور پھر اس کی حقیقت آپ کے سامنے عیاں کریں گے. امید ہے آپ سب دوست اس کو بہت زیادہ پسند کریں گے. تو چلتے ہیں جی اگلے سٹیپ کی طرف. تو سب سے پہلے علامات کا کچھ ذکر ہو جائے تو اس میں جو چند علامات سر فہرست ہیں، ان میں کچھ نوجوان مریض ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں مردانہ کمزوری ہو گئی ہے، اور اس حوالے سے اپنی مردانہ کمزوری کی جو علامات بتاتے پھرتے ہیں وہ کچھ یہ ہیں کہ بعض نوجوانوں سے یہ سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہماری ٹانگوں میں درد رہتا ہے، ہمارے جوڑوں میں درد رہتا ہے اور ہمارے سر میں درد رہتا ہے، ہر وقت بخار کی سی کیفیت رہتی ہے اور جسم ٹوٹا رہتا ہے، کام کرنے کے لیے دل نہیں کرتا، ہر وقت لیٹے رہنے کو دل کرتا ہے، اور زندگی ان کی ایک قسم کی نا امید زندگی بن چکی ہوتی ہے. تو وہ نہ کسی کام کی طرف توجہ دے پاتے ہیں، نہ پڑھ پاتے ہیں، اور ان سے یہ بھی کہتے سننے کو ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی، اور کبھی کہیں درد، کبھی کہیں درد، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کھانے کو دل نہ کرنا، اگر کوئی چیز زیادہ کھا لی اپنی پسند کی تو پھر وہ ہضم ہونا مشکل ہو جاتی ہے. تو یہ چند علامات ہیں. تو ان علامات کو سمجھیں، پہلے خدا را ان علامات کو سمجھیں. یہ کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہے. میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جتنی علامات بتائی گئی ہیں، جس میں زبان کا میلا پن، زبان کے اوپر وائٹ کوٹنگ، اور ٹانگوں میں درد رہنا، کمر میں درد رہنا، پیٹ میں درد رہنا، ٹھیک ہے، دماغ کا سن رہنا یا دماغ کی طرف زکام کا محسوس ہونا، یہ کوئی مردانہ کمزوری نہیں ہے. اس کو سمجھیں آپ. اصل میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو علامات میں نے ذکر کی ہیں، یہ علامات اصل میں آپ کی کسی پرانی بیماری کا خمیازہ اور علامات ہوتی ہیں جو صحیح طرح سے ٹھیک نہیں ہوئی. ان میں سر فہرست بخار ہے. بخار کی کئی اقسام ہوتی ہیں. اب جو سمجھیں بات کو کہ اب جو آنتوں والا بخار، جسے میادی بخار بھی کہتے ہیں اور انگلش میں اسے ٹائیفائڈ بھی کہتے ہیں، یہ بخار اگر موجود ہو آنتوں میں تو یہ سب سے پہلے اس کی علامت یہ ہوگی کہ یہ آپ کو کھانا نہیں کھانے دے گا. اگر آپ نے کھانا کھا لیا تو کھانا پھر ہضم ہونا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جزو بدن نہیں بنتا کھانا. اس علامت میں جزو بدن کھانا بن ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کہ اندر کا سارا سسٹم ڈسٹرب ہوتا ہے، تو وہ کھانا آپ کے بدن کے ساتھ کیا لگے گا. تو اس کا اثر پھر آپ کی مردانہ طاقت پہ بھی جاتا ہے، کیونکہ جسم کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. کبھی بخار کی زیادہ کیفیت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تجرباتی طور پر اگر آپ 2 گولی پیناڈول استعمال کریں تو آپ کے اوپر حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ یہ مسئلہ تو کچھ اور تھا، میں اس کو مردانہ کمزوری سمجھ رہا تھا. ٹھیک ہے. اور اس طرح اگر کوئی آدمی صبح اٹھنے کا معمول بنائے اور نماز پڑھے، قرآن مجید کی تلاوت کرے اور صبح کی سیر کو لازمی اپنائے، ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی سے نہائے، تو یہ چند دنوں میں یہ علامات اس کی رفع ہو جائیں گی. اور اگر پھر بھی رفع نہیں ہوتی تو کسی اچھی سی لیبارٹری سے
آپ بلڈ کلچر کا ٹیسٹ کروا لیں، اس میں آپ پر حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ یہ بیماری تو مجھے ٹائیفائڈ کی علامات تھیں۔ اب اس کا علاج کریں۔ جیسے جیسے بخار کا علاج ہوتا جائے گا آپ اپنے اندر طاقت محسوس کریں گے، جو چیز مرضی کھائیں معدہ ہضم کرنا شروع کر دے گا، کیونکہ جو بخار ہے وہ اب ٹھیک ہونا شروع ہو رہا ہے، اور جو خوراک ہے حتیٰ کہ پانی تک وہ آپ کا جزء بدن بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ چیزیں آپ کو سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی غور سے اپنی آنکھوں کی طرف دیکھیں۔ اگر آپ کی آنکھیں سفید ہیں اور اس کے آگے مطلب آنکھوں کے اوپر ریڈ قسم کے ڈورے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں تو یہ آپ کے صحت مند ہونے کی علامت ہے۔ اگر آنکھیں تھوڑی سی ہلکی پیلی مائل ہیں، یلو شیپڈ ہیں، اور جو لال ڈورے میں نے بتائے وہ مدھم سے ہیں، تو یقیناً یہ بخار ہے۔ آپ سب سے پہلے اس کا علاج کریں۔ تو اس کے لیے آپ کو کرنا یہ پڑے گا کہ کسی ماہر حکیم کے پاس چلے جائیں اور اسے بتائیں کہ میرے ساتھ یہ علامات ہیں، تو آپ میرے بخار کا علاج کریں۔ یہ بعض علامات یہ ہوتی ہیں، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کہ زبان کا پیلا ہونا، یا زبان کے اوپر موٹی سفید کوٹنگ کا ہونا، اور جسم کا ہر وقت تھکا رہنا، اور نیند کا نہ آنا، یا آنا تو پھر ایسے آنا کہ 3 سے لے کر 8 گھنٹے تک سوتے رہنا، پھر اٹھنے کے لیے دل نہ کرنا۔ تو یہ اگر علامات ہیں تو یہ میرے عزیز دوستو کہ یہ علامات بخار کی علامات ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس کا علاج کریں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر حیرت انگیز تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو جب تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں گی تو آپ کی جو فرٹیلٹی ہے، جو آپ کی مردانہ پاور ہے، وہ بھی آٹومیٹیکلی انکریز ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو یہ اتنی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ 1 ہفتے کا یا 2 ہفتے کا علاج ہوتا ہے، اس کے بعد بندہ بالکل فٹ ہو جاتا ہے، اور جو ٹائمنگ ہے، جو سیکس پاور ہے، وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دیکھیں، اپنے ہاتھوں کی رنگت کو دیکھیں، یہ اگر سرخ ہے تو پھر تو آپ دوران علاج آپ کی طبیعت اچھائی کی طرف جا رہی ہے، بہتری کی طرف جا رہی ہے۔ اپنے ناخن کی حالت دیکھیں، اگر وہ بالکل سرخ ہیں اور نظر آ رہے ہیں کہ سرخ ہیں اور سفید ہیں، تو وہ بالکل ایک صحت مند انسان کی علامت ہے۔ تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ جو پرہیز آپ کو ابھی بتائے جا رہے ہیں، اس کو ان تمام پرہیز کو آپ غور سے دیکھیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس پرہیز میں آپ کا صبح جلدی اٹھنا اور نماز پڑھنا اور قرآن مجید کی تلاوت کرنا، صبح کی سیر کرنا، اور جو موسمی فروٹ ہے ان کا استعمال کرنا، اور پانی جو ہے نا وہ آپ نے صاف پانی پینا ہے، ٹھیک ہے۔ صاف پانی پئیں گے، ابال کر پانی پئیں گے، خوراک اپنی نہ زیادہ کھائیں گے نہ کم کھائیں گے، ایک معتدل طریقے سے خوراک کھائیں گے۔ اس کے علاوہ ساتھ جو پہلے جیسا کہ عرض کیا گیا کہ کسی ماہر طبیب سے آپ تشخیص کروائیں یا کسی لیبارٹری سے تشخیص کروائیں، اور اس کے مطابق آپ اس کا علاج کروائیں۔ یہ 1 ہفتے کے بعد آپ کے اندر واضح تبدیلیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خوراک دیکھیں، اپنی خوراک کی طرف نگاہ دوڑائیں، تو سب سے پہلے اگر آپ خوراک میں ایک چیز شامل کر لیں، یہ ایک چیز آپ کی تمام قسم کے علامات کو 1 گھنٹے کے اندر ختم کر دے گی، اور بڑی آسان چیز ہے اور بڑی سستی چیز ہے، ہر گھر میں موجود ہے، بنانے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے یہ کریں کہ آپ تھوڑا سا لہسن لے لیں، لہسن 10-12 اس کے دانے لے لیں، جوئے جس کو کہتے ہیں، وہ آپ لے لیں، اس کو آپ کوٹ لیں، اور کوٹ کر ہلکے سے گھی میں اس کو تڑکا لگائیں، اور اوپر جو ہے نا ابلے ہوئے چاول ڈال دیں۔ اب ان کو مکس کر دیں۔ اچھا، آپ ٹھنڈا ہونے پر یا نیم گرم ہونے پر آپ اس کو استعمال کریں۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو 1 گھنٹے کے بعد فوراً نیند آنا شروع ہو جائے گی، آپ کا خون صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو لہسن پیدا کیا ہے، یہ قدرتی اینٹی بائیوٹک ہے۔ اس اینٹی بائیوٹک کا استعمال، یہ بڑی بڑی اینٹی بائیوٹک دوائیوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ تو آپ کے اندر جتنے بھی یہ بخار کے جراثیم ہوں گے، بعض علامات میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنی علامات پیٹ اور کھانے کے لیے دل نہ کرنا
اور ٹانگیں ہر وقت گری رہنا یا ان میں درد رہنا، یہ علامات ناف کی بھی ہو سکتی ہیں، بخار کے علاوہ ناف بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ ناف کا بھی اس کے لہسن اور چاول کے ساتھ، سفید چاولوں کے ساتھ علاج ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کو نیند اچھی آ جائے گی اور آپ کو بھوک بھی لگے گی، اور یہ خوراک آپ کا جزو بدن بھی بننا شروع ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ نیم گرم دودھ کا استعمال صبح یا عصر کے وقت اس کا استعمال کریں، یہ آپ کے جسم کو بہت زیادہ انرجی دے گا، طاقت دے گا۔ اور اس کے علاوہ آپ اپنے خیالات کو منتشر کریں۔ منتشر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے کہیں، اپنے من کے اندر کہیں کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں ہے، میں بیمار نہیں ہوں، میں اللہ کے حکم سے ٹھیک ٹھاک ہوں، یہ چند روز کی بیماری ہے، یہ بالکل ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے ساتھ آپ یہ کریں کہ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ آپ کہ اگر اندر یہ علامات موجود ہیں جیسا کہ بتائی گئی ہیں، تو اب صرف 2 گولی، یہ 3 بجے، دن 3 بجے یا 4 بجے، ٹھیک ہے، اب 2 گولی پیناڈول استعمال کر کے دیکھیں، آپ کی جتنی بھی یہ کمزوریاں یا یہ علامات ہیں، یہ 2 گولی پیناڈول کے ساتھ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوتی ہیں تو آپ سمجھیں کہ آپ کو مردانہ کمزوری تو نہیں ہے، یہ تو بخار ہے یا یہ ناف کی ایک شکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ٹھیک ہو جائے تو پھر اس کا کنٹینیوسلی آپ 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ علاج کروائیں، اور یاد رکھیں کہ میڈیکیشن جسے کہتے ہیں، خود کا علاج کرنا، وہ کبھی نہ کریں۔ جب بھی آپ نے کوئی دوا لینی ہو، چاہے 1 گولی پیناڈول کی کیوں نہ لینی ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود سمٹم اس کی پڑھ لیں گوگل سے یا یوٹیوب سے دیکھ لیں اور وہ دوائی استعمال کرنا شروع کر دیں، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی ماہر ڈاکٹر سے یا ماہر حکیم سے، ماہر طبیب سے آپ جا کر مشورہ کریں، کنسلٹ کریں، اور اس کے بعد اپنی دوا استعمال کریں، اور جو وہ پرہیز بتلائے اس پرہیز کو آپ جاری رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان تمام جو باتیں کہی اور سنی گئی ہیں، آپ ان پر عمل کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔